اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یا رہ جائے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، جیسے روزوں کے اندر اللہ نے ان کو نماز کے لیے قبول فرمایا، جمعے کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ اسی طرح پورا سال نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، سورۃ الجمعہ اس سورت کا نام ہے، نام ہی جمعے کے نام پہ رکھا گیا سورت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہودیوں کا بھی ذکر کیا اور ایمان والوں کا بھی ذکر کیا۔ جو یہودی تھے ان کی عبادت کا دن تھا ہفتے کا، اور عیسائیوں کی عبادت کا دن تھا اتوار کا، اور جب اس امت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کرو کہ تم اس دن کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو پسند کیا اور اس دن کا نام رکھا گیا جمعے کا دن، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو اللہ نے بھی پسند کیا۔ فرمایا کہ ایک عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ سال بعد آتی ہے، اور ایک عید ہے میری امت کی جمعے کے دن۔ جیسے عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر مسواک کر کے اور غسل کر کے عید کی نماز کے لیے مسلمان آتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، غسل کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر، فرمایا کہ شوق اور ذوق کے ساتھ جمعے کے لیے تشریف لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے جن کے پاس ایمان ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں، اللہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تم جمعے کی اذان سن لو، یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 28ویں پارے کے اندر فرمایا کہ جب تم جمعے کی اذان سن لو، تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان پہنچ جائے، فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً جمعے کی تیاری شروع کر دو، فوراً، کوئی اور کام کی اجازت نہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا کا معنی کوشش، تیز اور شوق ذوق کے ساتھ جمعے کی تیاری کرو۔ وذروا البیع، فرمایا کہ خریدنا، فروخت کرنا اور دوسرے کام کاج، اپنے معاملات، کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، صرف ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے صرف جمعے کی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ذالکم خیر لکم، اللہ نے بڑے آسان انداز کے ساتھ فرمایا کہ اس میں تمہاری خیر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ ظاہری بات ہے ہر آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مسجد میں آ کر شوق کے ساتھ جمعہ پڑھنا، ذوق کے ساتھ جمعہ پڑھنا، پوریاں رکھتے پڑھنیاں اور پورے ذوق شوق کے ساتھ خطبہ سننا، اور پھر اسی طرح سے نماز پڑھنی، پھر اسی طرح سے مسجد سے باہر سے نکل کر جانا، یہ پورے ذوق شوق کا کام ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں سمجھ آ جائے تمہاری اس میں خیر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کا فائدہ پڑھنے والوں کو ہے۔ اللہ کی ذات تو فرمایا کہ انسان کیا اگر نہ بھی میری تعریف کرے
مجھے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، چاہے درخت ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے فرشتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم جمعے کی نماز کو شوق کے ساتھ پڑھو گے، ذوق کے ساتھ پڑھو گے اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں آؤ گے، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، ہمیں کوئی نہیں۔ اور یہ بات میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ نے جمعے کے دن کو بڑی اہمیت عطا فرمائی، بڑی بہت عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں حضرت آدم کو ہم نے پیدا کیا، یہ وہ دن ہے کہ اس میں ہم نے حضرت آدم کو جنت میں داخلہ دیا، اور یہ وہ دن ہے کہ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، اور یہ بھی رحمت ہے کیونکہ اللہ نے اس زمین کو آباد کرنا تھا، اس لیے ان کا جنت سے نکلنا ضروری تھا۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی دن ہوگا، قیامت آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں گے، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا اور غافل ہو چکے ہوں گے، ان کو کسی کی آواز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کی ندا کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے کاروباروں کے اندر مصروف ہوں گے۔ ایک دم اللہ کی طرف سے فرشتہ سور پھونکے گا، چیخے گا، اور لوگوں کے کلیجے پھٹیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ملک مقرب، اور فرمایا ولا سماء ولا ارض ولا ریحاہ ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، کہ اللہ کے مقرب فرشتے، یعنی جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے آنکھ چپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ فرشتے زمین اور آسمان، ہوا اور پہاڑ، اور اسی طرح سے سمندر، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جمعے کے دن اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوتی۔ یہ حدیث میں کتابوں میں آیا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے اور اسی طرح سے ہوا اور سمندر کا پانی اور اسی طرح سے پہاڑ اور جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، انسان اور جنوں کے علاوہ وہ اللہ کے خوف سے جمعے کے دن کانپ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے قیامت نہ آ جائے اور ہمارا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اس کو اس جمعے کا، یعنی پہلے صحابہ کے دور کے اندر جمعے کو عید کی طرح منایا جاتا تھا، وہ لوگ جمعے رات کو جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور ان کو جمعے کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ سفر کرتے تھے جمعے کی نماز کے لیے، اور اسی طرح سے دیہاتوں سے مدینہ پڑھنے آتے تھے جمعہ پڑھنے لوگ، اور اسی طرح سے مکہ میں لوگ دور دور سے لوگ آتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اوالی مدینہ سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ اب تو وہ ذوق شوق ختم ہو گیا لوگوں کا، لیکن اس وقت صحابہ کی کامیابی کا راز بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کی نماز، ان کی جمعے کی نماز 100% اللہ کے پاس پہنچتی تھی، اور اللہ کی طرف سے 100% پھر انعام ان کو ملتا تھا۔ بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے تنبیہ الغافلین کے اندر کہ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے شہر جایا کرتا اور سفر کرتا جمعے رات کو مغرب کے بعد، ایک قبرستان میں جا کر میں وہاں مسجد ایک کنارے بنی ہوئی، میں وہاں عشاء کی نماز پڑھتا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر میں وہاں آرام کرتا، پھر فجر کی نماز وہاں مسجد کو آباد کرتا، وہاں پڑھتا، پھر وہاں سے میں شہر کا سفر کرتا اور جا کر جمعے کی نماز پڑھتا۔ خان صاحب وہ کرسیاں تو لے گیا بیٹا باہر، 3-4 لیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تو دیکھا کہ قبرستان سے مردے باہر نکلے اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ وہ کچھ چیزیں لے رہے ہیں،
اور ایک لڑکا نوجوان وہ پریشان ہے۔ یہ خواب کی بات ہے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور حدیثوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، جو بھی پڑھ کر، نماز پڑھ کر یا نفل پڑھ کر یا کسی صورت میں بھی وہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک ان ثواب کو پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ افسردہ کیوں ہیں؟ کہنے لگا کہ میری ایک والدہ تھی، اس نے دوسری شادی کروا لی اور کبھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا، اور یہ جو انعام لے رہے ہیں یہ ان کے رشتہ داروں نے ان کے لیے تحائف بھیجے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور میں نے اس کی والدہ کا رخ کیا اور میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی ماں سے ملاقات کی اور بتایا اس کو سارا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے وہی جو اس کے پاس اشرفیاں تھی وہ دی اور کہا یہ اللہ کے راستے میں دے دینا، اور آج کے بعد میں اپنے بیٹے کو یاد کیا کروں گی۔ اور پھر دوبارہ ملاقات ہوئی خواب کے اندر، تو وہ بیٹا بڑا خوش تھا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ رات کو، یعنی جمعے کو یا جمعے جو رات ہوتی ہے، کیونکہ جمعے کی رات پہلے آتی ہے، جمعے کا دن بعد میں ہوتا ہے، فرمایا کہ جو اس دوران کوئی آدمی مسلمان مرد یا عورت فوت ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ ان کے حقوق العباد کے اندر کوئی کمی نہ ہو، پیسے کسی کے کھائے نہ ہو، قرضہ کسی کا جناب والا دینا ہو وہ دیا نہ ہو، جان بوجھ کر نیت ہو کہ میں نے دینے نہیں، ہاں اگر نیت ہو کہ انشاءاللہ میں نے دینے ہیں، پھر نہ پہنچ سکے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ کے ہاں فیصلے نیتوں پہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ یہ دکھلاوا باہر کا ہوتا ہے، اللہ دل کی نیتیں جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے ہماری نیت کیا ہے، اور اس پہ اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا۔ اس لیے بھائیو اس دن کو جتنا ذوق شوق ہو سکے اس دن کو اپناؤ، اس دن کی ویلیو کو جانو، اس کی قدر کو جانو، اور جو لوگ اس دن کو ضائع کر رہے ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہودی تھے، اللہ نے ان کو کہا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور سمندر کے کناروں پہ رہتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش کی آئی کہ جب ان کا ہفتے کا دن ہوتا نا تو اسی وقت سمندر کے اوپر مچھلیاں آنا شروع ہو جاتی، جیسے ہمارے ہاں اذان ہوتی گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے وہاں بھی سمندر کی اوپر مچھلیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے شکار نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنی زمینوں کے اندر تالاب بنا لے اور سمندر کے اندر سے پانی نکالنا شروع کر لیا، اور شکار نہیں کرتے تھے، یعنی تالاب بنا لیتے اور تالاب کے اندر پانی آتا، مچھلیاں آتی اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ ہم بھی آج ایسے ہی کرتے ہیں کہ دکان نہیں بند کرنی، کوئی اور ہلا تو بیٹھ میں آیا، تو بیٹھ تو آیا وہ آیا، حالانکہ اگر ہم ارادہ کر لیں 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہم اپنی دکان کو ٹوٹلی طور پر بند کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، کمی نہیں آئے گی رزق کی۔ لیکن ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ہماری باتیں واللہ سے زبان کی حد تک ہے، عملی طور پر ہم بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا کہ اتوار کو شکار کرنا۔ اب وہاں 3 گروہ بنے، یہ بھی یاد رکھیں، وہاں 3 گروہ بنے۔ پہلے نے کہا کہ ہم نے تو یہ پنگا لینا ہی لینا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور تم کو بھی روکنا ہے، تم نہیں رکتے نہ رکو، ہم نے تمہیں سمجھانا ہے، جتنے جو کہ ہے گئے ہیں اتنے تو بات سمجھائیں گے، باقی وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ کرو تم۔ ایک تیسری قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے جتنے کوئی لگیا رہے نہ بھائی کسی نے کوئی نہ، سارے ٹھیک، انہوں نے کہتے تسی بھی ٹھیک جی، دوسرے نے کہتے تسی بھی ٹھیک۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب انہوں نے اپنی پوری حد سے آگے نکل گئے، ہم نے پھر کہا کہ اب بن جاؤ بندر۔ ہم نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، کن کو بنایا؟ جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا ان کو بھی بندر بنا دیا،
اور جنہوں نے نہیں روکا ان کو بھی بندر بنا دیا، اور جنہوں نے روکا وہ بچ گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر جنہوں نے کیا وہ بچ گئے، جنہوں نے کہا جہاں کوئی لگا رہنے دو وہ بھی مرے گئے، دوسرے بھی مرے گئے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اپنی عبادت کے دن کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ ان کی وقت سے برکات کو ختم کر دیتے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور تجربہ آپ نے کرنا شروع کر دیں، آپ کے کم وقت کے اندر اللہ برکت ڈالے گا۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، اور آپ دیکھ لیں آپ کے رزق میں کمی آئے گی یا برکت آئے گی۔ آپ جمعے کو شوق سے پڑھیں، 1 گھنٹہ اپنے جمعے کے لیے وقت دیں، آپ دیکھیں آپ کے جمعے میں، آپ کے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے برکت آئے گی کیا آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر قحط ہے، اور ایک قافلہ آیا غلے کا بھرا ہوا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، 1-2 صحابہ اور وہ رکے، اعلان ہوا کہ آجو بھائی، بازار کے اندر غلہ آ گیا، جنہوں نے لینا ہے پہنچ جاؤ، سارے مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب دیکھا انہوں نے تجارت کو اور کھیل کو، اور وہ بھاگے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اے نبی ان کو کہہ دو، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ جو اللہ کے پاس ثواب ملنا ہے وہ تمہاری اس تجارت سے بہتر ہے۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بنائے ہم اپنا ایمان، اب اللہ کے لیے ہم اپنے کاروبار کو وقتی طور پر چھوڑیں، اللہ کے لیے اپنی جو ہے مصروفیات کو چھوڑیں اور وقت نکالیں، اور پھر ہماری ایمان کی مضبوطی ہے۔ ہم نے لکھا ہوا ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، لیکن اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کر اس پہ اپنے آپ کو عملی طور پر لے کر آئیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کیسے نتیجہ نکلتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، سستی کی وجہ سے، 12 بجے کے بعد نیند بڑی آنا شروع ہو جاتی ہے، 2 بجے تک فل نیند۔ من ترک الجمعہ 3 جمعے جو لگاتار چھوڑ دے بغیر عذر تہاونا، سستی کی وجہ سے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے، پھر اس کو کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرے گی۔ کسی کے دل کے اوپر جب مہر لگ جاتی، یاد رکھے، اس کو نبی بھی سمجھائے گا وہ سمجھ نہیں سکے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے لوگ حضور کے دور میں تھے، لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان شخص کو ملے، کہا تیرے پاس کتنا علم ہے؟ کہا کچھ زیادہ نہیں ہے، 4 چیزوں کا میرے پاس علم ہے، ایک اپنی پیشانی کا، ایک اپنے کانوں کا، ایک اپنی زبان کا، اور ایک اپنے دل کا۔ کہا 4 چیزوں کا علم ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا پیشانی کا علم مجھے اتنا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ کانوں کا علم میرا یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو پسند نہیں کرتا، صرف اللہ کی بات سنتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ زبان کا، فرمایا کہ جب بھی بولتا ہوں سچ بولتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ جھوٹ غیبت میں نے کبھی اپنی زبان پہ آنے نہیں دیا۔ اور دل کیا ہے؟ کہا دل کے اندر میں خدا کی مخلوق کے لیے ہمیشہ خیال رکھتا ہوں، کبھی میں نے اپنے دل میں شر نہیں آنے دیا۔ کہا تو عبداللہ بن مبارک سے بھی بڑا علم والا نکلا۔ میرے بھائیوں، لمبی چوڑی کتابیں یاد کرنا بہادری نہیں، تھوڑا سا ایک صحابی نے اذا زلزلت الارض یاد کر لی اور کہا مجھے اتنا ہی کافی ہے، فرمایا تیری بخشش کے لیے کافی ہے اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ 2-3 آیتیں ہیں، ایک نے اتنی پڑھ لی، کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، فرمایا تو اس پہ عمل کر لے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے بنا بخشش فرما دے۔ اس لیے بھائیوں، جب تک ہم عمل نہیں کریں، ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر جو ہے جمعے چھوڑتا ہے، اللہ اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھ دیتے ہیں کہ نہ وہ مٹتا ہے نہ اس کتاب کو بدلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو ایک شخص کو کہوں کہ تو جا کر جمعہ پڑھا، اور پھر میں لکڑیاں لوں اور ساتھ اپنے ایک لشکر لوں
اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں جو جمعے کے لیے مسجد میں تشریف۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بلکہ ایک شخص پچھلے دفعہ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ یہ واقعی ہے؟ میں نے کہا اپنے موبائل پر ریسرچ کرو، صرف اتنا لکھ دو کہ حضور نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں، سارا قصہ ہمارے سامنے نکل کر آ جائے گا۔ اس لیے بھائیو، گھروں کے اندر نماز پڑھنی بھی چھوڑو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھو۔ فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کے اندر سکون ختم اور لڑائی جھگڑا فساد اور رزق کی کمی شروع ہو جاتی اور پریشانیاں شروع ہو جاتی، رات کو سکون والی نیند نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا ثواب ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس سے بھی بڑا ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور سکون سے جمعہ پڑھتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتے، ایک قدم پر ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک قدم پر۔ اور ایک قدم پہ فرمایا کہ ایک سال کی روزوں کا اور ایک سال کی رات کی نفلی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنے قدم ہم چل کر جمعے کے لیے آئیں گے، فرمایا کہ اتنے قدموں پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اتنی عبادت لکھتے ہیں۔ اور جمعے کے دن فرمایا کہ اللہ کے ہاں جنت کے اندر بازار لگے گا اور لوگ آئیں گے، اور فرمایا کہ اللہ کے قریب وہ شخص اتنا ہی ہوگا جو آدمی جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتا ہوا اپنے امام کے قریب بیٹھتا ہے۔ دیکھیں، یعنی اللہ کے قریب۔ اور فرمایا کہ وہاں پھر اللہ کے سامنے جب آئیں گے، اللہ فرمائیں گے بتاؤ آج کیا لینا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے اتنا کچھ دے دیا، جنت دے دی، 72 73 حوریں دے دی، بوجھے لگ کی، اور کیا لیں؟ فرمایا اور بھی کچھ مانگو۔ پھر وہ کہیں گے چلو آپس میں مشورہ کرو، جو جمعہ آپس میں پڑھتے تھے، مشورہ کرو کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ پھر آپس میں مشورے میں ایک علم والا آدمی کہے گا کہ اللہ سب کچھ لے لیا، ابھی تک تیرا دیدار نہیں کیا، اپنا دیدار کروا دے۔ پھر فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ اپنے پردے اپنے آپ سے ہٹائے گا اور پوری مخلوق کو، جنت والے لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا۔ ابھی یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نام لکھ رہے ہیں، جب تک دوسری اذان شروع نہیں ہوگی وہ لکھتے رہیں گے، فلانا آیا، فلانا آیا، فلانا آیا، فلانا آیا، فلانا آیا۔ اور جو نہیں آئے، حدیث میں آیا ہے کتاب مشکوٰۃ شریف کی کتاب میں، کہے گا اے اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں وہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ گمراہ ہے ان کو ہدایت دے دے، اگر بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اور اگر وہ لوگ یعنی سست ہیں اے اللہ ان کو طاقت دے دے، اگر وہ غریب لوگ ہیں، بہت زیادہ غریبی کے اندر مبتلا ہیں، ان کے بعد جمعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اے اللہ ان کے اندر ان کے رزق میں برکت دے دے تاکہ وہ جمعہ پڑھنا شروع کریں۔ اس لیے بھائیو، اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہماری طرف سے سستی ہے، اپنی سستی کو دور کریں۔ یہ باتیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے گھر کے اندر یہ بحث شروع کریں۔ ہماری وجہ سے کوئی بندہ جمعہ پڑھنا شروع کر دے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔